السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میرا نام محمد کاشف آفریدی ہے اور میں آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا سبق، جس کا ٹاپک یا عنوان ہے توحید، معنی اور مفہوم۔ اس سبق کے نوٹس یقیناً آپ تک پہنچ گئے ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی کاپی میں یہ سبق فیئر بھی کر لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو چند اہم اور بنیادی باتیں بتاتا ہوں جن کو پڑھ کر سبق کو سمجھنا اور سبق کے آخر میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا توحید کا معنی اور مفہوم۔ توحید کے لفظی معنی ہے ایک ماننا، اکیلا جاننا۔ توحید کا لفظی معنی ہے ایک ماننا، اکیلا جاننا۔ اور توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام تر صفات کے ساتھ اکیلا ماننا اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا، یہ توحید کا معنی اور مفہوم ہے۔ تو توحید کا لفظی معنی اکیلا جاننا، ایک ماننا، اور توحید کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام تر صفات کے ساتھ اکیلا ماننا اور اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا۔ دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا توحید، عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید تو پیارے بچوں، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سب سے پہلا عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے سے مراد یعنی اس بات کو یقینی طور پر اپنے قلب و ذہن میں بٹھانا، یعنی اپنے دل و دماغ میں بٹھانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ وہ کائنات کا خالق ہے، اس نے اکیلے ہی یہ کائنات بنائی ہے، لہٰذا وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور واحد ہے، دوسرا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن کریم میں بار بار عقیدہ توحید پر زور دیا گیا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں توحید سے متعلق بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تو یہ عقیدہ توحید کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، یہ اسلام کا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں، تیسرے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا توحید کے دلائل۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم اس کائنات کی تخلیق کا جائزہ لیں، اگر ہم اس کائنات کی تخلیق میں، اس کائنات کے بننے میں غور و فکر کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سورج، چاند، ستارے، غرض یہ کہ ہر چیز اپنے مدار میں مقررہ اوقات میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دن کا طلوع ہونا، رات کا ظاہر ہونا، موسموں کی تبدیلی، بارش کا برسنا، ان سب چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی صرف اور صرف ایک ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا شریک ہوتا تو ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یعنی ختم ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ سورج مشرق سے نکلنا چاہیے تو دوسرا خدا جو ہے مغرب سے سورج نکلنے کے لیے کہتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا نظام ایک منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ اللہ کے واحد ہونے کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی صرف اور صرف ایک ذات ہے اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے، اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے جو اس کائنات کے نظام کو جو ہے چلانے والا، اس کو جو ہے بنانے والا ہے۔ اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گا توحید کے تقاضے۔ توحید کے تقاضے، جب یہ بات طے ہے کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، تو لازمی
تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی کائنات کا خالق اور مالک بلا شرکت غیر ہے، یعنی بغیر کسی غیر کی شرکت کے تسلیم کیا جائے۔ یہ اس بات کا تقاضا ہے، یعنی توحید پر ایمان لانے کے بعد، اس بات کو اقرار کرنے کے بعد کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمارا پروردگار ہے اور ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر عقیدہ رکھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد لازمی تقاضا یہ ہے، اس بات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کائنات کا خالق اور مالک تسلیم کیا جائے بغیر کسی غیر کی شرکت کے، اور عبادت بھی صرف اور صرف اسی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا اور تمام مشکلات اور مصائب کے اندر اسی سے مدد کا طلبگار ہونا اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا، یہ تمام کی تمام باتیں یہ توحید کے تقاضے ہیں۔ یعنی عقیدہ توحید پر ایمان لانے کے بعد توحید جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے چیزیں وہ ہم جو ہے وہ اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہوں، اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی ذات کو جو ہے وہ کائنات کا خالق اور مالک تسلیم کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گا توحید کے ثمرات، توحید کے ثمرات یعنی فائدے۔ تو پیارے بچوں، توحید اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ توحید کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے۔ توحید ہر مشکل کے حل کا ذریعہ ہے۔ مصیبت کے وقت موحد یعنی جو توحید پر عمل کرنے والا ہے، توحید پرست ہے، وہ مصیبت کے وقت اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے۔ توحید کے ذریعے انسان صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور کسی اور مخلوق کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ توحید کے ثمرات یعنی اس کے فائدے ہیں۔ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ، توحید کے بغیر جنت میں جانا ناممکن، توحید ہر مشکل کے حل کا ذریعہ، اور توحید کے ذریعے صرف انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے اور کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔